الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها ندفن ومنها نخرج. وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر ثم قال: هكذا نموت وهكذا ندفن وهكذا ندخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ جمادی الثانی کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے خلیفہ بلا فاصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مناقب کو کچھ عرصہ سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ کچھ جمعۃ المبارک کے خطبات میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان بزبان قرآن، وہ ہمارا عنوان چلا، اور پھر پچھلے جمعہ سے شان صدیق اکبر بزبان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان شروع ہے۔ کچھ باتیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آگے بڑھانے سے پہلے چند الفاظ تمہید کے وہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی اور خاص دوست اور رازدار ہیں کہ جن کے پیارے پیغمبر پر بھی بے شمار احسانات ہیں،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اس امت پر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بے شمار احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مواقع پہ سنبھالا ہے اور ایسے مواقع پہ ان کے لیے ایک رہنما بن کر سامنے آئے ہیں کہ تمام تر لوگوں نے پھر اس بات کو مانا کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہمارا کچھ بھی نہ بچتا۔ تو اس امت کو مشکل حالات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سنبھالا اور سہارا دیا، تو یہ ان کا اس امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر نہ ہوتے تو وہ نقصان ہو جاتا کہ جس کا کیا کہتے ہیں خمیازہ وہ آج تک دنیا بھگت رہی ہوتی۔ اب اس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں صرف ایک یا دو دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند ایک احادیث جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، وہ چند باتیں سن کے اور پھر اصل بات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد وعن یمینہ ابو بکر وعن یسارہ عمر فقال هكذا نبعث يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کنز الامعال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 13 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، لیکن حالت کیا تھی؟ وَأَن يَمِينِهِ ابو بکر، آپ کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے، وَأَن يَسَارِهِ عمر، اور آپ کے بائیں طرف سیدنا عمر فاروق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، او میرے صحابہ قیامت کے دن ہم اسی طرح تینوں اکٹھے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور حدیث پاک سنیے گا، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ فیہا ندفن ومنہا نخرج او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر فاروق تینوں خلقنا من تربت واحدۃ، ہم تینوں ایک ہی مٹی سے بنائے گئے، فیہا ندفن، اور ایک ہی جگہ پہ دفن کیے جائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرَجُ، اور قیامت کے دن ایک ہی جگہ سے زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ مولانا مکی صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے
تو ایک پرچی آئی تو انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا کہ جی شان کس کا زیادہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا شان کیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ تو انہوں نے بات سنائی پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، پر میں حضرت حسن سے بھی کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کی شان آپ کو بتاؤں یا دکھاؤں؟ جی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر روضہ رسول کو دیکھ لیجئے گا، جو پیغمبر کے پڑوس میں سوئے ہوئے ہیں، سونے ابو بکر اور عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حدیث سنیے گا، یہ بھی کنز العمال جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 132 پہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، فرمایا بوزی عمر بن خطاب علی سریرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جب شہید ہو گئے، شہادت کے بعد انہیں جب ایک تختے پہ لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، تو کیا کچھ لوگ موجود ہیں اور اچانک سے پیچھے سے بولنے والے نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یار کیا ہے یہ جو آدمی جا رہا ہے، یہ ایسا آدمی جا رہا ہے کہ جس نے میرے لیے کوئی ایسی خواہش نہیں چھوڑی، یا کوئی ایسا آدمی اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں گیا کہ جس کے لیے حضرت علی خواہش کرے کہ کاش کہ میرا نام اعمال بھی اس آدمی کی طرح ہو جائے۔ پر میں ایک تو ہی عمر ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ خواہش کرتا تھا کاش کہ میرا نام اعمال عمر جیسا بن جائے۔ حضرت عبداللہ فرماتے جب میں نے پیچھے دیکھا تو یہ کہنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آگے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات میں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے بات سنی تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جب بھی کوئی بات فرماتے تو یہ کہتے یار میں نے ایسا کیا، ابو بکر نے ایسا کیا اور عمر نے ایسا کیا، میں وہاں گیا میرے ساتھ ابو بکر بھی تھا، میرے ساتھ عمر بھی تھا، میں مسجد سے نکلا تو میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر فاروق تھے، اور میں آپ دونوں کے علاوہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام جوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہ شان کہاں سے لائیں؟ اب یہ عظمت کہاں سے لائیں جو میرے پیارے پیغمبر جو خود انہیں دے رہے ہیں؟ اور حدیث پاک سنیے گا، یہ بھی کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 9 پہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، فرشتے انہیں پکڑ کے لا رہے ہوں گے، فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ فرما دیں گے، فرمائے لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر۔ لیکن یہ جو ایک گروہ آیا فرشتے لے کے آ رہے ہیں، فرمائے وہ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، بیک وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو فرشتوں چھوڑو، انہیں جہنم میں لے کے نہیں جانا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کے گناہوں کو بخش دیا، اور میں اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ سوال کریں گے فرشتے رب کائنات یہ تھوڑی دیر پہلے جہنم میں جانے والے تھے، ابھی آپ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا، سمجھ نہیں آئی؟ جواب سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لِحُبِّكُمْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فرمائے اس لیے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا کہ ان کے دل میں حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت موجود تھی۔ اللہ اکبر جی۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ تعبیر الرؤیا جنہوں نے لکھی، خوابوں کی تعبیر کے بہت ماہر مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں ما
अज़ुन्नु रजुलन यंतकिसु अबा बकरिन व उमरा युहिब्बुन नबिय्या औ कमा काल। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 287 पे ये बात मौजूद है। अल्लामा इब्ने सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं मा अज़ुन्नु रजुलन, फरमाते मेरे ख्याल में कोई आदमी भी पैगंबर की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता अगर उसके दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत मौजूद ना हो। जी, तो पैगंबर की मोहब्बत से पहले सो इनकी मोहब्बत दिल में होना जरूरी है, अगर नहीं तो फिर पैगंबर से मोहब्बत कभी भी सच्ची नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। इसलिए आप देखिए ना, जो लोग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से नफरत करते हैं, सो उनसे मोहब्बत नहीं करते, आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि हकीकत के अंदर वो मेरे प्यारे पैगंबर के साथ दुश्मनी है उनकी। हकीकत में सो वो पैगंबर से मोहब्बत नहीं करते और पैगंबर की खत्म नबूवत के भी मुनकिर, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत के भी मुनकिर, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मासूमियत के भी मुनकिर नजर आएंगे वो लोग कि जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से नफरत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। और हदीस सुनिएगा, फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अरहमु उम्मती बी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में से सबसे ज्यादा रहमो करम अल्लाह ताला ने अबू बकर के दिल में डाला है। वाशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर, और दुनिया कायनात में अल्लाह ताला का हुक्म नाफिज करने में सबसे ज्यादा सख्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। व अस्दकुहुम हयाअन उस्माना, और अल्लाह ताला ने हया का पैकर बनाया मेरे उस्मान को। व अक़ज़ाहुम अली इब्न अबी तालिब, और बहुत सारे झगड़ों का फैसला करना ये अल्लाह ताला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और वस्फ बनाया है। तो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने ये वो खुसूसियात बयान फरमाई जो तमाम तर सहाबाए कराम में से इन सहाबा में इनफिरादी हैसियत की हामिल थी। फरमाया अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने वो इनफिरादी खुसूसियात का तज़किरा फरमा दिया। अब आइएगा उस बात की तरफ कि मेरे प्यारे पैगंबर की उम्मत को अल्लाह के प्यारे पैगंबर के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किन किन मुश्किल हालात में संभाला, वो हदीस पाक सुनिएगा। फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता व अबू बकर अन्हु बिस्सुन्ह फक़ाल उमर फक़ाल वल्लाहि मा माता रसूलुल्लाह औ कमा काल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे प्यारे पैगंबर की ज़ौजे मोहतरमा है, वो फरमाती है अल्लाह के प्यारे पैगंबर अन्ना रसूलुल्लाह माता, जब अल्लाह के प्यारे पैगंबर पे मौत आ गई, क्या आ गई जी? मौत आ गई। ये कौन फरमा रही है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लफ्ज़ क्या फरमाया? अन्ना रसूलुल्लाह माता, कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जब फौत हो गए, उन पर मौत आ गई। अब कौन समझाए मेरे नाअक्मत अंदेश लोगों को और साथियों को और भाइयों को जो कहते हैं जी पैगंबर के लिए मौत का लफ्ज बोलना सो ये गुस्ताखी है पैगंबर की। अब कुरान मजीद की बेशुमार आयात में पढ़ सकता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। क्या? सूरह आले इमरान देखिएगा। अच्छा, पहले अंबियाए कराम के लिए भी और अपने पैगंबर के लिए भी। पहले अंबियाए कराम में से एक आयत पढ़ता हूँ, सूरह बकरा पहला पारा और पहले पारे का आखिरी रुकू है और आयत का नंबर 136 है। फरमाया अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, फरमाया वो वक्त याद करो जब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे मौत का वक्त आन पहुंचा।
کیا پہنچا جی؟ موت کا وقت آن پہنچا۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود موت کا لفظ استعمال فرمایا، اور اپنے پیارے پیغمبر کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ فرمایا او لوگو، غزوہ احد کا واقعہ، میرے پیارے پیغمبر کی شہادت کا جناب واقعہ مشہور کر دیا گیا، جھوٹی خبر۔ صحابہ کرام کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بندو وما محمد الا رسول، میرا پیغمبر بھی پہلے رسولوں کی طرح یہ ایک رسول ہے۔ فرمایا کیا اگر میرا پیغمبر دنیا سے چلا جائے، میرے پیغمبر پہ موت آ جائے، تو کیا اس کا پیغام تم چھوڑ کے واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ نانا افائم ماتا، میرے پیارے پیغمبر پہ موت کا آنا یہ عین بشریت ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ اور کیا فرمایا سورہ انبیاء کے اندر؟ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، اور دنیا والوں کائنات کے ذرے ذرے نے جو بھی دنیا میں آیا ہے ہر ایک چیز نے ہلاک ہونا ہے، الا وجہ، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو کس کی؟ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ لینا ہے، ہر ذی روح پہ موت آنی آنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کیا فرمایا؟ فرمایا انکا میتون وانہم میتون۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کو تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیات تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ مشرکین مکہ بکواس کرنے لگے یہ پیارا پیغمبر دنیا میں ہے، جب تک یہ موجود ہے اس کا پیغام بھی رہے گا، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹا ہوگا، نہ اس کے پیغام کو آگے لے کے جائے گا، اس نے مر جانا ہے تو اس کا پیغام بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ فرمایا میرا سونا انکا میتون وانہم میتون، میرے پیغمبر اگر آپ نے مرنا ہے تو رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ تسلی رکھے میرا پیغمبر، اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ اور باقی دوسری بات انا اعطیناک الکوثر، میرا پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا، میں نے آپ کو قرآن دیا، میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں۔ جو یہ روحانی نسل تیری میرے پیغمبر اتنی وفادار ہے، یہ تیرا نام لے کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچیں گے، جب تک دنیا کائنات باقی رہے گی میرا پیغمبر تیرا نام جاتا نہیں ہے، نام چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر کے لیے لفظ استعمال فرمائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوموار والے دن میرے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے۔ سوموار سے پہلے جمعرات والے دن میرے پیارے پیغمبر ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لے آئے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے خطبہ مسنونہ شروع فرمایا، جیسے میرے پیارے پیغمبر کی عادات مبارکہ تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ میرے پیارے پیغمبر کا آداب مبارکاتی خطبہ ارشاد فرماتے. پہلے حمد و ثنا، پھر کتاب اللہ کی تعریف، پھر اپنی سنت رسول اللہ کی اہمیت بیان فرماتے. اس کے بعد فرمایا سارے صحابہ کرام موجود ہیں. میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ. او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر اختیار دیا ہے. اگر چاہے تو وہ دنیا کو پسند فرما لے اور اگر چاہے تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے. فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیا کو پسند نہیں کیا بلکہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند فرمایا ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. میرے دوستو، میرے پیارے پیغمبر مسجد میں تشریف لائے. پتہ نہیں میرے پیارے پیغمبر کون سی اہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی باتیں بتانے کے لیے آئے. یہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ جیسے یہ الفاظ سنے اور صحابہ کرام کی کانوں پہ پہنچے ہیں تو صحابہ کرام خاموشی سے سن رہے ہیں. اچانک مسجد کے کونے سے سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. کوئی رو رہا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا نا تو رونے والا کوئی اور نہیں، وہ میرے پیارے پیغمبر کا رازدار، وہ آپ کا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق کا رونا دیکھا ہے. صحابہ کرام حیران ہیں، یا اللہ کے پیارے پیغمبر تو کسی کی بات کر رہے ہیں، اس میں رونے والی بات کون سی ہے؟ اور کتنے صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ لیا. کہتے ابو بکر رونے کی کون سی بات ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او میرے دوستوں، بھلا تمہیں کیا پتہ ہے اس انسان اور بندے سے مراد کوئی اور نہیں، یہ خود میرے پیارے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اب ہمارے اندر نہیں رہنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتے ہیں. او میرے دوستوں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق کی رونے کی آواز سنی ہے. پتہ نہیں میرے پیارے پیغمبر نے کون سی خاص بات کہنی تھی. ابو بکر روئے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے خطبے کا عنوان تبدیل فرما دیا. اب حالت کیا ہے سنیے گا. میرے پیارے پیغمبر اپنے منبر پہ تشریف فرمائے اور مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے اور زبان میرے پیغمبر کی ہے اور شان ابو بکر صدیق کی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ جو حدیث میں پچھلے جمعے پہ بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں او میرے دوستوں، اگر میں پیغمبر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل اور دوست بناتا تو پھر لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل اور دوست بنا لیتا، حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے دل میں بسا لیتا. لیکن میرے دل کے کونے خدرے میں ہر جگہ پہ صرف محبت سمائی ہے تو عرش والے کی، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. تو میرے پیارے پیغمبر نے یہ جو ایک چھوٹا سا اشارہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اب ہمارے اندر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنے والے. اور بھی بہت سارے فضائل بیان فرمائے. اللہ کے پیارے پیغمبر گھر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام جناب اسی بات پہ غم کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر انتہائی مشکل حالت میں، اتنا سخت بخار کہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس ایک صحابی گئے، جا کے میرے پیارے پیغمبر کو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگایا ہے اور اتنا سخت بخار. فرمایا
فرماتے یا رسول اللہ یہ کپڑے کے اوپر سے بھی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی جتنا تم 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے میں اکیلے پیغمبر کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا زیادہ؟ فرمایا ہاں، پھر عظمت بھی تو اتنی زیادہ ملتی ہے، مقام بھی تو اتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال میرے پیارے پیغمبر اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے اوپر پانی کے مشکیزیں بار بار ڈلوا رہے ہیں یا کچھ بخار میں افاقہ ہو۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر صحابہ کرام ہیں ایک ایک نماز میں انتظار کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں پچھلے جمعے پہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا اصل الناس، بتائیے گا نماز پڑھ لی لوگوں نے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، چلو ابو بکر کو حکم دو تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے۔ پر اللہ کے پیارے پیغمبر سوموار والے دن فوت ہو رہے ہیں، سوموار والے دن سے ایک دن قبل صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لے گئے۔ حالت کیا ہے میرے پیارے پیغمبر کی؟ فرمایا سرخ رنگ کی پٹی ماتھے پہ باندھی ہوئی ہے میرے پیغمبر نے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر قدر افاقہ ہے پہلے طبیعت سے، اور آج یہ صبح کی نماز کا ٹائم تھا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اپنے حجرے مبارک سے پردہ ہٹا کے اپنے صحابہ کرام پہ نظر ڈالی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کو دیکھا میرے پیارے پیغمبر نے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکان، میرے پیارے پیغمبر نے وہ اپنی 23 سالہ محنت پہ نظر دوڑائی ہے اور اتنا خوش ہوئے میرے پیارے پیغمبر، فرمایا کہ آپ کی مسکراہٹ اتنی زیادہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے دانت مبارک بھی ہمیں نظر آنے لگے کہ اپنی 23 سالہ محنت کو دیکھ کے میرے پیارے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے صحابہ کی مثال ایسے ہے، فرمایا جیسے ایک باریک کوپل زمین سے نکلتی ہے کسی پودے اور فصل کے، پھر یہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ تنا بڑھتا ہے، پھر تنا مضبوط ہوتا ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر یہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتی ہے، جیسے فصل تیار ہوتی ہے، یعجب الزراع، اپنی فصل کی جوانی کو دیکھ کے فرمایا کسان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر وہ 23 سالہ محنت جس فصل کو میرے پیارے پیغمبر نے تیار فرمایا، آج زندگی کا آخر ہے، میرے پیارے پیغمبر تمام تر صحابہ کرام پہ نظر دوڑائی ہے اور فتبسم ضاحکا، میرے پیارے پیغمبر بڑے مسکرائے ہیں کہ آج وہ کھیتی اپنی تناور ہو گئی اور مضبوط تنے پہ آ کے پہنچ گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر خوشی کا اظہار فرمایا، پھر میرے پیارے پیغمبر کے پاس حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور دیکھا افاقہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے، سنبھلی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو مدینہ شریف کے باہر مقام سنو پہ میری بیوی رہتی ہے، وہاں باغ ہے، وہاں اس پہ جا کے میں تھوڑا چکر لگاؤں، دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اجازت دی، حضرت ابو بکر صدیق تو چلے گئے، پیچھے اللہ تعالیٰ کا کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حالت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں اور بار بار میرے پیارے پیغمبر کی زبان پہ الفاظ ہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ اللہم انی علی سکرات الموت اللہم انی علی شدت الموت، مولا تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، مولا میری اس مشکل کے اندر مدد فرمانا، میرے اوپر موت کی سختیوں میں مدد فرمانا۔ ذرا پیچھے لے جائیے گا اپنا ذہن میرے دوستوں، میرے پیارے پیغمبر کا پہلا دن نبوت کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے سارے اہل مکہ کو اکٹھا فرمایا اور کیا فرمایا؟ او اہل مکہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ تطیع العرب والعجم، ساری دنیا میں تمہاری بادشاہت ہو جائے گی، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کا پہلا دن ہے، اس میں بھی شروع فرمایا لا الہ الا اللہ۔ آج میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخر ہے، وہاں بھی فرمایا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا دنیا والوں، وہ جو پیغام میں پیغمبر سب سے پہلے دن آپ کو سنایا ہے، میری زندگی کا آخر ہے، میرا آخر بھی اسی پیغام پہ ہو رہا ہے۔ میں آخری پیغام بھی تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ خیال کرنا رب کی عبادت میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایک تو سبق یہ دیا اور دوسری بات فرمائی لا الہ الا اللہ اللہم انی علی سکرات الموت، اور میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو وہ میں پیغمبر نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل میں پیغمبر کو بنایا ہے۔ فرمایا اللہم انی علی سکرات الموت، فرمایا جب میں پیغمبر خود موت کی سختیوں میں پڑا ہوں، میں پیغمبر پہ موت کی سختیاں آئی ہوئی ہیں اور ان موت کی سختیوں میں میں اپنے رب سے مدد مانگ رہا ہوں۔ جو بھلا مدد مانگنے والا ہو وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بتلا دیا، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، میرا زندگی کا آخری پیغام وہ میرے پیارے پیغمبر نے یہی دیا۔ مت آپ کے دل میں خیال رہ جائے کہ یہ پیغمبر اتنی عظمتوں والا اور اتنے شان اور مقام والا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے، پر میں وہ بھی میں پیغمبر سارے راستے بند کر کے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ یہ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پہ جا کے سجدے کیے ہیں، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو جا کے مسجد بنائی ہے، یعنی مسجد میں اللہ کے نام کا سجدہ، اور وہاں جا کے انہوں نے قبروں پہ سجدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بھی میرے پیارے پیغمبر اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ آئیں اور آ کر میری قبر پہ سجدے کریں، لوگ آئیں اور آ کر میری قبر پہ نظر و نیاز مانے، پر میں یا اللہ میری قبر کو ان شرک و بدعات سے بچا کے رکھنا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر زندگی کے آخر میں پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے، فرمایا ان کے جب ان لوگوں میں سے کوئی ان کے افضل مطلب کوئی نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کی قبر پہ جناب سجدے آ کے کریں گے، اس کی قبر پہ جناب آ کے مزار بنا کے ان پہ سجدہ گاہ بنائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جو قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بدترین قسم کے یہ لوگوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اللہم انی علی شدت الموت، مولا موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا، موت کے ان حالات کے اندر میں پیغمبر کی مدد فرمانا۔ اور ادھر میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آپ کا سر مبارک، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، یہ صدیقی گھرانے کی عظمت ہی عجیب ہے۔ میرے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ رہے ہیں تو صدیق کی جھولی ہے، اور جب دنیا چھوڑ رہے ہیں تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پیارے پیغمبر بار بار جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر کی انگلی مبارک آسمان کی طرف ہے، اور کیا فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، مولا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے، میں پیغمبر ادھر آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور یہ رفیق اعلی کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، فرمایا معراج کا واقعہ، میرے پیارے پیغمبر وہ جو جنت کی سیر فرما رہے ہیں، فرمایا سارے اپنے صحابہ کرام کے محلات دیکھ رہے ہیں، فرمایا یہ ابو بکر کا ہے، یہ عمر فاروق کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے اوپر جو دیکھا نا تو سب سے اوپر آپ کو ایک محل نظر آیا، فرمایا سقفہ عرش الرحمن، جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل میکائیل یہ بتائیے گا کس خوش نصیب کا مکان ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام اور مسکن ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو چھوڑو یار مجھے دیکھنے تو دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرا مکان کیسا محل تیار فرمایا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، فرمایا جب آپ کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، فرمایا آپ نے پھر سیدھا اس مقام اعلیٰ کے اندر آ جانا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر ارشاد یہی فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میرے اللہ میں پیغمبر کو اسی رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اور اسی اسلام میں میرے پیارے پیغمبر کی انگلی مبارک آہستہ آہستہ نیچے ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگی ہے، ادھر میرے پیارے پیغمبر کی روح مبارک جسم سے نکلی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کعبہ کی رب کی قسم ہے وہ جو میرے پیارے پیغمبر کی روح مبارک نکلی، اور اس وقت جو میں نے خوشبو سونگھی ہے، کعبہ کے رب کی قسم دوبارہ ایسی خوشبو کبھی نصیب نہ ہوئی۔ تو میرے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، ادھر جیسے ہی بات پھیلی ہے صحابہ کرام میں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وفات پا گئے۔ سارے صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا آپ میں سے جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پہ ظاہری طور پہ کوئی نیم بے ہوشی کا عالم ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر فوت نہیں ہوئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سنو پہ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور راستے میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھ تو بڑا ہوا، بڑی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کا سن کے میرے بابوں پہ جو تکالیف
طوفائی جو مصائب آئے اگر وہ کسی پہاڑ پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا، لیکن قربان جو حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت پہ اور شجاعت پہ، ان کے تحمل اور حوصلے پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا، سیدھے آئے میرے پیارے پیغمبر کی طرف، آ کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اجازت لی، فرمایا اندر اور بھی ازواج مطہرات تھی، فرمایا سب نے پردہ کر لیا سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدھے اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس تشریف لے گئے، جہاں کے میرے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک سے کپڑا مبارک ہٹایا اور فرمایا طبت حیا و میتا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا جینا بھی پاک تھا، آپ پر موت کا آ جانا وہ بھی پاکیزگی کی علامت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا بوسہ لیا حضرت ابوبکر صدیق نے اور فرمایا ان اللہ لا یجمع موتتین، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرنی کہ ایک موت آ جائے اور پھر دوبارہ موت آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی مسجد کے اندر تشریف لے آئے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے، آنکھیں اتنی کھلی ہوئی ہیں اور کوئی ہوش نہیں ہے، اور جناب کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے میں نے اسے قتل کر دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ مشکل وقت آن پڑا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں بھی امت کو سنبھالا کہ میرے پیارے ابوبکر نے۔ حضرت ابوبکر صدیق سیدھے گئے جا کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کیوں نہ ممبر پہ جاتے، کیوں نہ مصلی پہ جاتے، اس لیے کہ اس مصلی کو میرے پیارے پیغمبر اپنی زندگی میں ابوبکر کو دے کے گئے تھے۔ کس کو دے کے گئے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے امت کو کتنی نمازیں پڑھائی تھی؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، وہاں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا ایھا الرجل، او اللہ کے بندے بات تو سن، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں، ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی رب کا قرآن آ جاتا تو فوراً سے جناب اپنی بات سے ہٹ جاتے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھنا شروع فرمایا اور قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على عقبيه اور انك میت وانهم میتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور باقی صحابہ کرام بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیات پڑھی ہے کہتے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آیات نازل آج ہوئی ہیں، ہمارے ذہن و دل و دماغ میں پہلے یہ آئی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر کے سامنے رب کا قرآن آیا، وہ تلوار ہاتھ سے گر گئی اور خود گھٹنوں کے بل گر گئے اور پھر زاروں قطار رو رہے ہیں اور فرماتے رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے کہ جس نے آ کر ہمیں اس مشکل کے اندر آ کے بچایا ہے۔ جی تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دے چکا،
جس نے بھی میرے دین اسلام پہ احسان کیے سو میں سب کا بدلہ دے چکا۔ جی حضرت علی کے بھی بڑے احسان تھے، حضرت عثمان کے بھی بڑے احسان تھے، اور میں حضرت عثمان کے احسان تھے تو میں پیغمبر نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے کاٹ کے اس کے حوالے کیے تھے۔ حضرت علی کے بھی بڑے احسان تھے، اور لیکن میں پیغمبر نے بھی تو اپنے لخت جگر حضرت علی کے حوالے کی تھی، لیکن فرمایا ایک ابو بکر ایسا میرا صحابی ہے کہ جس کے میرے دین اسلام پہ اتنے احسان ہیں کہ میں پیغمبر ان کا بدلہ دنیا میں نہ چکا سکا۔ قیامت کا دن ہوگا میں ابو بکر کو اللہ تعالیٰ سے ان احسانات کا بدلہ لے کے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا میرا پیغمبر، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، تو جو کہہ رہا ہے نا میں اللہ نے بھی وہی کرنا ہے، ان سارے احسانات کا بدلہ ابو بکر کو دینا ہے۔ کب تک دینا ہے؟ فرمایا جب تک ابو بکر راضی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امت پر بھی بڑے احسانات ہیں، امت پر بھی بڑے احسانات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان احسانات میں سے یہ کہ مشکل وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی نے ہی اس امت کو آ کے سنبھالا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔